سبق نمبر 33، رکوع نمبر 34، آیت نمبر 254 تا 257۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، انفقو خرچ کرو تم، مما اس میں سے جو رزقناکم دیا ہم نے تم کو، من قبلی اس سے پہلے، ان یأتی یوم کہ آ جائے وہ دن، لا بیع نہ بپار ہوگا، فیہ اس میں، ولا خلۃ اور نہ دوستانہ ہوگا، ولا شفاعۃ اور نہ سفارش ہوگی، والکافرون اور کافر لوگ، ہم الظالمون وہی ظالم ہوں گے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں بپار ہوگا، نہ دوستانہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگی، کافر لوگ ہی ظالم قرار پائیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، الحی القیوم وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا باذنہ سوائے اس کے اذن کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ، بشیء کچھ بھی، من علمہ اس کے علم سے، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، وسع پھیلی ہوئی ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین پر، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما دونوں کی نگہبانی، وہو العلی اور وہ بہت بلند ہے، العظیم بہت بڑا ہے۔ پوری آیت۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ اور سب کچھ تھامنے والا ہے، جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، جو آسمانوں زمینوں میں ہر چیز کا مالک ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے، جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کو وہ جانتا ہے، اور جتنا وہ چاہے اس کے علاوہ لوگ اس کے علم کا کچھ احاطہ نہیں کر سکتے، جس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے، جسے ان دونوں کی نگہبانی تھکاتی نہیں، وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ نہیں ہے جبری، فی الدین دین میں داخلہ، قد تبین جبکہ واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے،
فمن یکفر پس جس نے انکار کیا بالطاغوت سرکش کا ویؤمن باللہ اور ایمان لایا اللہ پر فقد پس تحقیق استمسکا پکا کر کے پکڑ لیا اس نے بالعروتی کڑے کو الوثقی جو مضبوط ہے لانفصام نہیں ٹوٹنا لہا اس کا واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ پوری آیت دین میں جبری داخلہ نہیں ہے جبکہ واضح طور پر ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے۔ سو جس نے سرکش کا انکار کر کے اللہ کو مان لیا تو اس نے مضبوط کڑا پکا کر کے پکڑ لیا، اس کا ٹوٹنا چھوٹنا اب ممکن نہیں اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالی ولی ساتھی ہے الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لے آئے یخرجہم نکال لیتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کر لیا اولیاؤہم ان کے ساتھی ہیں الطاغوت سرکش شیاطین یخرجونہم نکال لیتے ہیں وہ ان کو من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف اولئک وہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کافروں کے ساتھی سرکش شیاطین ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رکوع میں درج 4 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے والکافرون هم الظالمون تک فرمایا اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں بپار ہوگا، نہ دوستانہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگی، کافر لوگ ہی ظالم قرار پائیں گے۔ یعنی آخرت سنوارنے کے لیے یہیں پر ہی جو خرچ کر لیا سو کر لیا، خدا نہ خواستہ اگر نیکیوں کے بغیر مر گئے تو آگے چل کر ایک بھی نیکی نہ تو خریدی جا سکے گی اور نہ بیچی جا سکے گی، نہ دوستانے میں لی اور دی جا سکے گی اور نہ کوئی سفارش کی اور کروائی جا سکے گی۔ آخرت کے سدھار کا بہت بڑا سبب مالی صدقات ہیں، جتنا ہو سکے ماں باپ، بیوی بچوں، رشتہ داروں اور پھر دیگر نیک کاموں خصوصاً دینی اور جہادی سرگرمیوں پر کھلے دل سے خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ خرچ سے انکار کافروں کا کام ہے اور کفر کرنا خود پر ظلم کرنا ہے۔ آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے وہو العلی العظیم تک فرمایا اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ اور سب کچھ تھامنے والا ہے، یعنی معبود برحق صرف اللہ ہی ہے۔ عربی میں لفظ الہ کا اردو معنی معبود کیا گیا، جس سے مراد عبادت کے لائق ہے۔ اسم اللہ اصل میں الالہ تھا، الف لام نے الہ کو خاص کر کے اللہ بنا دیا، جس کا مطلب اپنی ذات و صفات میں خاص وہ ایک ہی ہے، کہیں بھی کبھی بھی کوئی اس کا ثانی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ الہ کا اپنا مفہوم قابل بیان ہی نہیں، نہ ہی کوئی آج تک اس کی تشریح کا حق ادا کر سکا۔ مختصر یہ کہ اس ایک کے علاوہ کسی سے امید رکھنا، کسی سے مانگنا، کسی سے ڈرنا، کسی کی ماننا، کسی کے آگے جھکنا اور کسی کو راضی رکھنا انسانوں جنوں سمیت کسی کو زیب ہی نہیں دیتا، ورنہ یہ ظلم عظیم ہوگا، کیونکہ اس کا وجود کسی چیز کا اور کسی ذات کا محتاج نہیں، بلکہ ہر چیز اور ہر ذات اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں اسی کی محتاج ہے، وہ خود سے زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے۔
آگے فرمایا جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، جو آسمانوں زمینوں میں ہر چیز کا مالک ہے، یعنی سب کچھ تھامنے والا، ایسا جو اونگ اور نیند سے بالکل پاک ہے۔ کائنات کی ہر چیز چونکہ ہر وقت اس کی توجہ کی محتاج ہے، وہ ہر چیز کا ایسا مالک ہے جو اپنی ملکیت کا ہمہ وقت دھیان رکھتا ہے۔ آگے مزید فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے، یعنی دربار خداوندی میں کوئی مجرم اپنا سفارشی لے آئے یا کسی پر آسرا کر لے یا کوئی سفارشی خود سے کسی کے حق میں کھڑا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں اور نہ ہی کوئی جرت کر سکے گا۔ ہاں البتہ سفارش بالإذن ہوگی اور یقیناً ہوگی، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ اس میں سفارشی اور گناہگار دونوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کو وہ جانتا ہے، اور جتنا وہ چاہے اس کے علاوہ لوگ اس کے علم کا کچھ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ازل سے ابد تک آنے والے اور گزرے ہوئے حالات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جس میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے، اگر نہ بتائے تو لوگ اس کے علم سے کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جس کے پاس جتنا علم ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی علم فقط اللہ کا ہے۔ آخر میں فرمایا جس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے، جسے ان دونوں کی نگہبانی تھکاتی نہیں، وہ بہت بلند بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کی کرسی ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے بھی بڑی ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے صحرا میں انگوٹھی کا دائرہ۔ کرسی ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے ارد گرد ہے، اور کرسی کے جوف میں یعنی پیٹ میں سارے پانی جمع ہیں، اور کرسی کے اوپر عرش الہی ہے، اور کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی کا دائرہ۔ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نگہبانی اللہ کے لیے بالکل بھی دشوار اور گراں نہیں کہ اللہ یہ سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہو۔ وہ ہماری اس طرح کی سوچوں سے بہت بلند اور ہمارے اندازوں سے بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین سے واللہ سمیع علیم تک فرمایا دین میں جبری داخلہ نہیں ہے، جبکہ واضح طور پر ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے، یعنی ہدایت و گمراہی کی جدا جدا اچھی طرح پہچان کے بعد دین قبول کرنے میں ہر کوئی با اختیار ہے۔ احادیث میں مذکور ہے اسلام سے قبل انصار مدینہ میں سے بعض لوگوں نے اپنے بچے یہود کے اور بعض نے نصارہ کے حوالے کر دیے تھے، جو یہودی اور عیسائی بن چکے تھے اور جوان بھی ہو چکے تھے۔ انصار مدینہ جب اسلام لا چکے تو انہیں اپنے ان بچوں کی فکر ہوئی کہ وہ دوزخ میں کیوں جائیں، لہذا انہوں نے ان بچوں کو زبردستی دین اسلام میں لانے کا تہیہ کر لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام نے جبر سے منع فرما دیا۔ اللہ، رسول اور ایمان والوں کی طرف سے کسی انسان پر کوئی جبر نہیں، البتہ دین قبول کرنے والا خوب سوچ سمجھ لے کہ دین قبول کر لینے کے بعد اس پر تمام شرعی پابندیاں اور حدیں لاگو ہو جائیں گی، شرعی ضابطے اور قوانین ماننے پڑیں گے۔ ہر درجے کا دیندار حاکم اپنے محکوموں کو اللہ کی حاکمیت اور احکام شرعیہ منوانے کا پابند ہوگا۔ دینداروں پر سختی ہوگی، جیسے کسی بھی ملک کی شہریت حاصل کرنے میں جبر نہیں، مگر شہری بن جانے کے بعد ملکی قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ آخر میں فرمایا سو جس نے سرکش کا انکار کر کے اللہ کو مان لیا تو اس نے مضبوط کڑا پکا کر کے پکڑ لیا، اس کا ٹوٹنا چھوٹنا اب ممکن نہیں، اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یعنی ایمان کا اقرار تب تسلیم ہوگا جب طاغوت یعنی سرکش سے انکار کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ طاغوت کے لغوی معنی مناسب حد سے تجاوز کرنا ہے۔ سمندر کی طغیانی بھی اسی لفظ سے ہے۔ قرآن کریم میں طاغوت لفظ کئی جگہ آیا ہے۔ اس کا شرعی مفہوم اللہ سے بغاوت اور سرکشی ہے۔ اس کا مرکزی کردار شیطان ہے، اس کے بعد اس کی بات ماننے والے تمام کاہن، جادوگر، نجومی، معبودان باطل اور ان کے پجاری، ثالثوں، قاضیوں، حکمرانوں کے غیر شرعی فیصلے،
دین سے متصادم قوانین، بے دینی اور گمراہی پھیلانے والے لوگ، آلات موسیقی، مذہبی پیشواؤں کی وہ تمام باتیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں نہ ہو، یہ سب کا سب طاغوت ہے۔ ان تمام سے انکار کر کے خالص دین قبول کرنے والا مومن ایک ایسے مضبوط کڑے کے حصار میں آ جاتا ہے جسے نہ تو کوئی نکال سکتا ہے اور نہ ہی وہ کڑا اس کو چھوڑ سکتا ہے یہاں تک کہ جنت میں جا پہنچے۔ وہ مضبوط کڑا جسے آیت میں عروۃ الوثقی کہا گیا، اس سے مراد کلمہ طیبہ، توحید باری تعالی، قرآن، نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی ذات، اور نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں، جن سے وابستگی جنت میں لے جائے گی۔ اس پر پہرا اللہ کا ہے جو سننے جاننے والا ہے۔ مطلب کوئی مومن اپنے ایمان کے اقرار اور طاغوت سے انکار پر کتنا پختہ اور کتنا سچا ہے، اللہ سے مخفی کوئی نہیں۔ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا سے اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون تک۔ فرمایا اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کافروں کے ساتھی سرکش شیاطین ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک طرف رحمان جو مومنوں کو نور ہدایت، حقیقت اور خیر کی طرف لے جا رہا ہے، دوسری طرف شیاطین جو کافروں کو گمراہی، دھوکے اور شر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مومنوں کا آخری ٹھکانہ جنت اور کافروں کا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا ہر بندے کو دنیا ہی میں فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ اللہ سے وابستہ رہنا چاہتا ہے یا شیطان کا ساتھی بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔